اس میں جو میزبان ان کے تھے، جن کو پاکستان کی ایف آئی آر میں بھی نومینیٹ کیا گیا ہے، خرم صاحب جن کا نام ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنے ریلیونٹ ہے اس پورے کیس میں؟ کیا ان سے تحقیقات، آپ بینگ اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے تحقیقات کی جائیں اور اس سے سارا جو کڑیاں ہیں وہ نہیں ملیں گی؟ کیونکہ اگر آپ کسی کے مہمان ہیں اور سوائے آپ کے میزبان کے کوئی اور نہیں جانتا اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اس میں دال میں کچھ کالا نہیں ہے؟ جی دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری کی پوری دال ہی کالی ہوگی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک. یہ آپ نے خود سوال میں جواب دے دیا کہ سارا کیس جو ہے جی. اس کا عینی شاہد بھی وہ خرم شخص ہے. ارشد شریف ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. ارشد نے ان دنوں میں اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہوگا، اپنے شکوے کیے ہوں گے، کسی پر کوئی الزام دیا ہوگا، کوئی بات کی ہوگی، کسی کی طرف کو اشارہ کیا ہوگا. دیکھیں نا، میں اگر آپ کے ساتھ کہیں کسی جگہ پہ چند دن گزاروں گا تو آپ کو کچھ تو معلوم ہو جائے گا نا کہ میرے معاملات کیا چل رہے ہیں. اور پھر آپ ہی کے ساتھ رہتے ہوئے اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عرفان جو ہے وہ بری ذمہ دار پائیں. اور یہ چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہے، یہ ایک جعلی پولیس مقابلہ ہے. اور یہ بیسیکلی ارشد کو قتل کیا گیا. اور ارشد کو قتل کرنے کے لیے جس طرح پاکستان میں جعلی پولیس مقابلے بنائے جاتے ہیں، آج دیکھ رہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ سب سے بدنام زمانہ ادارہ ہے اس ملک کا. ٹھیک. تو اسی وجہ سے بدنام زمانہ نا کہ ایسی حرکتیں کرتی رہی ہے پولیس. ٹھیک. تو آج جب ایک جعلی پولیس مقابلہ آپ نے بنایا، کیونکہ اس کو مارا تھا، اس کو مارنے کے بعد ایک سٹوری کریٹ کی گئی اور وہ جعلی پولیس مقابلے کی صورت میں تھی. اور یا تو خرم وہاں موجود نہ ہوتا، ٹھیک، پھر تو تھا، لیکن خرم کیونکہ ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی، اس کے سامنے قتل ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے قتل ہوا. ہاں، اور اس نے کنفیشن کیا ہے کہ میرے سامنے ہوا اور فائرنگ ہوئی ہے، جو بھی پوری سٹوری آپ کے علم میں. جی تو اس لیے وہ کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں اس کو، ہمارا ان کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس ہے، ایم ایل اے ہے، ہم اس کے تحت اس کو واپس لا سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ کئی انٹرنیشنل ایسے کنونشنز ہیں، ان کے تحت اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن تعجب ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان میں آج 46-47 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک اصل جو اس کا کردار ہے یعنی شاید اس کو بھی تک حکومت پاکستان واپس نہیں لے کر آئی. آپ کے ایک شہری کی کسی دوسری سرزمین پر جان گئی ہے، اتنے بےایمانہ دردناک طریقے سے جان گئی ہے. آپ کو تو کینی آپ سے کیا مضبوط مل گئے کہ آپ اسے ڈر کر اور سہن کے بیٹھے ہیں؟ یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی طاقتور قوت ہے ارشد کے پیچھے کہ جو نہیں کہ اس کو آگے چلنے دے رہی. دیکھیں نا، آج میں اگر ملک کا وزیر اعظم ہوں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں، آپ کیا سوچیں گے کہ اگر آپ کسی کام کے اندر ملوث نہیں ہیں یا آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے تو آپ تو کینیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات تو ختم کر دیں گے. آپ تو ان کے ساتھ ایک سفارتی جنگ چھیڑ دیں گے. آپ اس معاملے کو یونائیٹڈ نیشن پہ لے کے جائیں گے، آپ اس معاملے کو عالمی فورم میں لے کے جائیں گے بطور حکومت کے طور پہ، بطور ریاست کے طور پہ. آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو انوالو کریں گے، آپ سیکرٹری جنرل کے پاس جائیں گے. آپ کے ملک کی چوک. لیکن اس ملک میں کون مائی باپ ہے؟ کوئی مائی باپ نہیں اس ملک میں. عوام کا کیا حیثیت اوقات ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے ہماری اوقات. کیا ہے؟ لیکن امیر عباس صاحب، اس سے ایک چیز جو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو ایف آئی آر پاکستان میں ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ اس میں وہ ملزم تو نومینیٹ ہے نا، جس کو پکڑنے کے بعد ہی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس وجہ سے میرا جسٹ یہ پوائنٹ تھا کہ اس حد تک تو تسلی کا اظہار ہونا چاہیے کہ مین پرسن جو نومینیٹ ہے، اور اس کو اب آگے ظاہر ریڈ وارنٹ ہوتے ہیں، کس طرح اس کو گرفتار کرتے ہیں، انٹرپول کیسے ایکٹیو ہوتا ہے، یہ سارا میکانزم ہے. کس نے کروائی ڈاکٹر عرفان؟ ایف آئی آر کس نے کروائی؟ 45 دن تک ایف آئی آر نہیں ہوئی. یہ احسان ہے ہمارے اوپر. 45 دن کے بعد ایف آئی آر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر. 43 دن تک آپ نے ایف آئی آر نہیں کی. 43 دن کے بعد یاد آیا کہ خرم کے اوپر ایف آئی آر کرنی. ٹھیک، درست بات ہے. اس ملک کا نظام، اس ملک کے ادارے کے اندھے گونگے بہرے تھے. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ خرم جو ہے وہ صاف تر خرم اس کیس کے اندر انوالو ہے. 45 دن میں خرم کے خلاف کتنی اچھی پھر کے بعد ملنے والا انصاف نہیں ہوتا. درست فرما رہے ہیں سر. دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک اور جگہ پہ بھی پہنچنا ہے. ڈیلی میل اور شہباز شریف کے معاملے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں تو نیریٹو یہ بن رہا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن جو ڈیوڈ روز ہے اس نے کہا کہ جی ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہم نے سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا معذرت کی ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، کل سے تو بالکل ایک خاص جو نقطہ نظر ہے کچھ میڈیا کے دوستوں کا اور کچھ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کا، کچھ یہاں ٹی وی چینلز کا، انہوں نے تو کل شہباز شریف خاندان کو مکمل طور پر ان کو اشنان دلوا کے گنگا جمنا میں اور ثابت کر دیا تھا کہ کچھ ہو ہی نہیں ہے. بالکل سارے الزامات، سب گناہ، سب کچھ دھو دیا انہوں نے.
ٹھیک پچھلے 40-50 سال کا, اور اگلے 40-50 سال کی بھی انہوں نے گارنٹی دے دی تھی کہ آئندہ بھی کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک وہ تو آج کہانی جب ڈیوڈ ڈوز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اس نے وضاحت دی کہ بھائی ہم تمام ان باقی الزامات کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں جی اور ان الزامات پہ کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی, صرف ایک نقطے پر معافی مانگی ہے اور وہ ایک فیکٹ ہے. لیکن نا میں اگر یہ کہوں کہ ڈاکٹر عرفان صاحب صبح 5 بجے اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے براستہ کار, ٹھیک آپ واقعی روانہ ہوئے صبح 5 بجے, آپ واقعی روانہ ہوئے کراچی کے لیے, لیکن آپ براستہ کار نہیں گئے, براستہ جہاز گئے. ٹھیک تو میری دو باتیں ٹھیک ہوئی, ایک غلط ہوگی نا. ٹھیک تو میں اس ایک بات کے اوپر آپ سے وہ نہیں معذرت, آپ براستہ کار نہیں براستہ جہاز گئے. صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ ایک نقطہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے ایک غلط سیٹ پوٹ کر دیا تھا کہ نیب کے خلاف نیب نے جو ہے وہ ان کو ملزم ٹھہرایا ہے ڈیفٹ کیس میں, ہم وہ نہیں ٹھہرایا. لیکن باقی اس نے مینشن کیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ وہی کہ وہی کھڑے ہوئے ہیں, کر دیں اب پھر سو کر دیں اس کو, اس ٹویٹ پہ سو کر دیں نا اس کو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کر دیں سو اس کو. اچھا ایک اور اسٹوری بھی 2018 میں آئی تھی ڈیلی میل کی, وہ ہمارا میڈیا یا صحافیوں کو نظر نہیں آ رہی, وہ نہ نکال رہے. جی وہ کیا اسٹوری تھی ڈیلی میل کی؟ وہ اسٹوری تھی پینٹ ہاؤس پائرٹس. شریف خاندان کو ڈیلی میل نے قزاق کہا تھا, بیری قزاق. ٹھیک. اس کو تو آج تک سو نہیں کیا, 4 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے سو نہیں کیا اس کو آج تک. اور اب وہاں 1 سال کا وقت ہوتا ہے, 1 سال کے اندر اگر آپ سو کر دیں تو ٹھیک ہے, 1 سال کے بعد آپ سو نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے نا کہ وہ تو وقت گزر گیا, تو بھائی تم نے کیوں نہیں سو کیا 1 سال کے اندر اندر؟ 4 سال ہو گئے, 1 سال میں سو نہیں کیا, اب اس کو ٹائم بار ہو گیا کیس, اب سو بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو سو کرتے نا, جس میں پوری انہوں نے جتنی ان کے وہاں پہ کمرشل بلڈنگز ہیں, ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ ساری ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ان پراپرٹیز کی لوکیشنز, ان کی مالیت, ان کی ویلیو فائنینشیل, وہ سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے اس خبر کے اندر. وہ آج بھی 2018 کی خبر جو ہے وہ وہی کی وہی ڈیلی میل کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اس کے اوپر انہوں نے کوئی کبھی ان کو حقیق عزت کا یا کوئی اور اس کی طرف نہیں کیا. بہت بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, ہم نے امیر عباس صاحب سے 2 امپورٹنٹ باتیں میرا تھا خیال کہ جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. ایک تو جو تھا معاملہ ڈیلی میل کا, اس کے اوپر آج تقریباً معاملہ واضح ہو چکا ہے کہ ڈیلی میل نے ایک ایشو کے اوپر انہوں نے معذرت کیا, باقی جو ان کے الیگیشنز ہیں وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں, اور جو کیس ہے یہ اپنے حساب سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اور جو بھی اس کے نتائج آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی پہنچیں گے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ارشد شریف شہید کا جو قتل ہے, اس کے حوالے سے میں ایک چیز کو ضرور کہنا چاہوں گا. امیر عباس صاحب کی گفتگو بھی اپنی جگہ, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا, لیکن اس میں میرا جو ڈے فرسٹ سے جب میں نے جویریہ صدیق کا انٹرویو کیا, میں نے ان سے بھی ایک بات کے اوپر بڑا زور دیتا رہا, بار بار پوچھتا رہا کہ وہ جب ارشد شریف صاحب کینیا میں تھے تو کیا آپ کے علم میں تھا کہ وہ کینیا میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں تھا. آپ کو ان کے ہوسٹ کا پتہ تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے ان کے ہوسٹ کا پتہ نہیں تھا, لیکن ارشد شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ میرے ہوسٹ کا اگر میں ریویل کروں گا کہ میں کس کے پاس ہوں تو اس کو پاکستان میں پرابلم آ سکتی ہے, اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا, اپنی فیملی کو بھی نہیں بتانا کہ آپ کس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں اس انٹرویو کے دوران بھی میں جویریہ صدیق کی توجہ اسی طرف لانا چاہ رہا تھا, اور آج پھر میں ان کی فیملی کی توجہ اسی طرف لانا چاہوں گا کہ وہ جو ہوسٹ ہے جس کے پاس ارشد شریف صاحب ٹھہرے, اتنے دن ٹھہرے, اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ ارشد شریف صاحب کہاں ہیں, اور پھر اسی کی گاڑی میں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے. لیٹس سپوز وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی فیک انکاؤنٹر تھا, یا اس کے اوپر جو دوسرا نیریٹو ہے کہ ان کو پہلے کڈنیپ کیا گیا, تشدد کیا گیا, اس کے بعد انہیں وہاں پہ ان کو گولی ماری گئی. ان دونوں میں سے جو بھی نیریٹو ہے, اس سٹوری کو اگر کوئی شخص جانتا ہے تو وہ وہی شخص جانتا ہے جو ان کے میزبان تھے. تو لہٰذا میری اس اسکرین کے ذریعے بینگ اے جرنلسٹ میں اور ایک عام پاکستانی کے طور پہ میں یہ اپیل کروں گا تمام انویسٹیگیشن اداروں سے کہ اس شخص کو سب سے پہلے آپ اس کو اریسٹ کریں, اس کو پاکستان لے کے آئیں, اس سے انویسٹیگیٹ کریں, اس سے ساری کی ساری کہانی سامنے آ جائے گی, بجائے اس کے کہ ہم اس کیس کو اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی پالیٹکس کی جائے, اس کے اوپر کوئی اپنی ریٹنگ بڑھانے کی بات کی جائے, اس کے اوپر ان فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کی طرف لایا جائے, اس طرف توجہ مبذول کرائی جائے جو مسنگ اینڈز ہیں, جہاں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. اگر یہ شخص گرفتار ہوتا ہے تو یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کو ڈائریکشنز کہاں سے تھی, اس نے یہ کیوں کہا کہ آپ ارشد شریف صاحب کو کہ آپ کسی کو
یہ جگہ نہ بتائیں، ملک نہ بتائیں کہ میں کہاں پہ ہوں. یہ اہم سوالات ہیں جو اس شخص کی گرفتاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.